بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وقال سیدنا و رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین. آپ یہاں محترم بزرگوں نوجوان فرمان باری تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو ان سے جو جانتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. اور حدیث پاک میں انما شفاء العی السؤال، جہالت کے مرض کی شفا سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال کے ذریعے علم آتا ہے اور علم دوائی ہے کس کی؟ بے علمی کی. تو پنجابی میں کہتے ہیں جہرا بولے ہوا کنڈا کھولے، اس کے مطابق پہلا سوال آپ کریں. اپنا نام بھی بتا دیں، علاقہ بھی اور نزدیک آ جائیں. جی اپنا سر بھی قربان کرتے تھے، اپنا مال بھی جان بھی سب کچھ قربان کرتے تھے. تو صحابہ نے تو کبھی ایسا ملا جیسے مجمع میں جمع ہو کے یا کبھی لائٹنگ وغیرہ نہیں کی. تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ پھر صحابہ زیادہ مدد کرتے تھے. ہم سوال سمجھ لیا آپ نے، اب جواب سنیں. میں سوال بھی دہرا دیتا ہوں، جواب. محمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا ہے، وانڈی دھنواری سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ یہ دین کے طالب علم ہیں. کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضور سے اپنی آل اولاد اور جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے. تو اگر ایسا تھا اور یہ بات درست ہے تو کیا ان ہم سے بڑھ کر محبت کرنے والوں نے بھی کچھ اس طرح کی محفلیں سجائیں، یا پھر ہم یہ سجا کے کوئی یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ محبت والے ہیں؟ یہی آپ کے سوال کا خلاصہ ہے. جواب سماعت کریں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اس سوال کا بالکل اسی سوال کا جواب اعلیٰ حضرت مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا خان کو ان کے زمانے کے ایک بزرگ نے دیا. میں وہی جواب دینا پسند کروں. سبحان اللہ. وہ ذرا آپ کو سمجھ بھی جلدی آئے گا، عام فہم ہے. اور تحقیقی بات جس نے جاننی ہو وہ میں آخر میں ایک تحقیقی حوالہ بھی دے دوں گا. وہ انشاءاللہ جب آئے لائبریری بھی حاضر، کتابیں بھی حاضر، چائے بھی حاضر، کھانا بھی حاضر. سبحان اللہ. میں تو اس طرح جواب دیتا ہوں الحمدللہ، اگلے کو رجا کے بھیجتا ہوں دونوں طریقوں سے. اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے مرشد ہیں اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ایک ولی اللہ ہیں، حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سراج الہند کے وہ شاگرد ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اپنی ٹوپی برکت کے لیے ان سے تبدیل کی تھی، اڑائی تھی. وہ آج تک اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں بریلی شریف میں وہ ٹوپی موجود ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے حالانکہ یہ عرس 160 ہو گئے، 1 صدی سے اوپر ہو گیا کام. ان کے بارے میں وہابیوں نے، اس زمانے کے وہابیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ شیخ تو منع کرتے ہیں میلاد سے. اس طرح بھی یہ بعض اوقات ہوائیاں اڑاتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ہوائی اڑائی ہوئی.
आला हजरत की जिंदगी में हमसे पहली मुलाकात थी, उस मुलाकात का भी थोड़ा इश्क की बात बता दूं। जी सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बाहर से पैगाम भिजवाया ना, तो इनके सारी की ये नहीं बताया भी कौन आया, कब बरेली से को बंदा मिलने आया है। सुभान वो बुजुर्ग साहिब कशफ थे, उन्होंने अंदर से कलवा भेजा कि वो खुद आलिम, वो खुद आलिम, उसका बाप आलिम, उसका दादा आलिम, मुझ फकीर के पास क्या रखा। अल्लाह इनको जान गए कौन आया। सुभान अल्लाह। फिर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने, हालांकि आला हजरत छोटे थे उस टाइम, यंग आदमी थे, आला हजरत की टोपी ली बरकत के लिए और अपनी टोपी आला हजरत को दी। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पसंद किया कि लोगों में ये बात खुल जाए जो इनके बारे में लोगों ने गलत फैलाया हुआ है, तो ये जो मजमा मौजूद है सुन ले। आपने उनसे पूछा, अभी उससे पहले वो दिल की बात जान गए। उन्होंने आला हजरत से पूछ लिया कि आप महफिल मिलाद के बारे में क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। ये जो मुरवजा जिस पर हम मनाते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं इसे मुस्तहब कहता हूँ। शरीयत में मुस्तहब वो काम है, अच्छी नीयत से करें तो अजर पाएंगे, ना करें तो शरीयत आपकी पकड़ नहीं करती। हाँ, जो बेवकूफ उसे नजायज कहे तो उसके पास दलील, उससे पूछा करो। शरीयत में नजायज सिर्फ दो चीजें, तीसरी चीज को जो नजायज कहे उसको पकड़ो। मैं तो कहता हूँ बंद कमरे में अंदर से चुटकी लगाओ और उसको निकलने ना दो, और उसको ज़रबे हैदरी लगाओ। एक हराम को शरीयत ने नजायज कहा है, दूसरा मकरूह तहरीमी, तीसरी चीज शरीयत में नजायज नहीं। तो सुन्नी 11वीं के जवाज का कहल है, 12वीं के जवाज का कहल है, उसके पास इतनी दलील काफी है कि शरीयत ने इसे मना नहीं किया। बस हराम भी नहीं कहा, मकरूह तहरीमी। जो नजायज कह रहे दलील उसके जिम्मे होती है और हमारे लोग मुंह उठा के हमारी तरफ चल पड़ते हैं। बात समझे? शरीयत का कैद है कि जो किसी चीज को जायज कह रहे हैं उसके लिए इतनी दलील काफी है कि शरीयत ने उस चीज को हराम नहीं कहा, नाजायज नहीं कहा। आगे आप फर्ज कहें तो फिर फर्ज की दलील देनी पड़ेगी, जायज चीज को वाजिब कहें तो वाजिब की दलील देनी पड़ेगी। लेकिन आप सिर्फ जब जायज कह रहे हैं ना, तो इतनी दलील काफी है कि शरीयत ने नाजायज नहीं कहा। बात समझ गया? जो नाजायज कह रहा है तो उसे कहें नाजायज, तो सिर्फ दो चीजें होती हैं, हराम और मकरूह तहरीमी। बताओ, अगर इसे हराम कह के नाजायज कह रहे हो तो दलील दो कुरान और सुन्नत की पक्की, उसे कहते हैं दलील कती। मकरूह तहरीमी कह के नाजायज कह रहे हो तो पक्की दलील दो, जिसे कहते हैं दलील ज़न्नी। अब वो बात सुने और फिर आखिर में हदीस, तो ये ना कहना भी बाकी पे मैंने बात खत्म कर दी, उसूल बता दिया। तो इस उसूल की रोशनी में आला हज़रत ने उनको जवाब दिया, मैं मुस्तहब समझता हूँ। क्या समझता हूँ? मुस्तहब। तो शरीयत ने मना नहीं किया ऐसी महफिलों से। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं तो इसे सुन्नत कहता हूँ। सुभान अल्लाह। सुन्नत का दर्जा ज्यादा है ना मुस्तहब जी। उन्होंने पूछा वो कैसे? कहा कि सहाबा जब अपने बच्चों में बैठते थे तो बच्चों को क्या बताते थे? मक्के वाले सहाबा बताते थे कि सुल्तान मक्का आ गए हैं। वो हैं कि जबले अबू कुबैस पे उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो जाए। सुभान। वो है कि मक्के की बात गुजरगांव से गुजरे तो शजर व हजर उन्हें दुरूद व सलाम पेश करते हैं। सुभान। मौला अली की रिवायत है, मशहूर दरसी किताब मिशकात शरीफ के सफ़ा 540 पे है, जामी तिरमिज़ी के सफ़ा 204 पे है। वो मुल्तान की छपी है मिशकात, और ये बेअदबों का बड़ा मरकज है, द मंजिल पाकिस्तान चौक कराची, HM सईद कंपनी, वहां से छपी है जामे तिरमिज़ी। अल्लाह का फजल है, यहाँ सीने पे लिखे हैं सफ़े, ठीक है ना। तो फरमाया वो ये करते थे, और जब जाते थे ओहद में, बदर में, खंदक में, तबूक में, तो घर वालों को क्या कहते थे? महबूब के कदमों में उनके आर्डर पर रब की राह में शहीद होने के लिए निकले। सुभान अल्लाह। मस्जिद में बैठते थे तो वो किसके तस्करे करते थे? खुदा का जिक्र करते थे और मुस्तफ़ा की शानों का बयान करते थे। मिशकात शरीफ में पूरा बाब है, बाब व फ़ज़ाइल सय्यिदिल मुरसलीन। एक मौके पर तो हुजूर आ गए, सरकार आ गए और सुना के सहाबा कह रहे थे आदम सफ़ीयुल्लाह है, नूह नजीयुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। हुजूर ने एक तो सब नबियों की जो नात हुजूर के गुलामों ने पढ़ी उसकी तस्दीक की, फरमाया हाँ आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीयुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है,
عیسیٰ روح اللہ ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فقرا۔ صحابہ میری نعت یہ ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں اور گھمنڈ نہیں ہے اس میں۔ صحابہ تو بڑے مجمع میں صرف حضور کے نہیں سارے نبیوں کا میلاد اور وہ منا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس طور پہ سنت سمجھتا ہوں، لیکن ایک فرق ہے، اس میں تو پھر ہم صحابہ کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو فرق ان بزرگوں نے بتایا نا، فرمایا فرق یہ ہے، شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کس کو؟ اس کو جس کو عرب و عجم نے اپنا استاد اور وقت کا 14ویں صدی کا مجدد مانا۔ سامنے سائل دیکھو کون کھڑا تھا، سبحان اللہ۔ جس کے پائے کا پچھلی 4 صدیوں میں بندہ نہیں ملا، اور آگے تو پتہ نہیں کوئی پیدا ہوگا کہ نہیں جو دور چل رہا ہے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا خان، جن کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان کا دل۔ گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں، پھول آلہ کھلا شاہ احمد رضا۔ کہا کہ اے بریلی والے سنو، صحابہ بانٹتے پھر کیا تھے؟ وہ اپنے اس میلاد میں اپنے سر کے تحفے بانٹتے، حضور کے قدموں پہ وہ قربان ہوتے، اور ہم غلامان مصطفیٰ لڈو بانٹتے ہیں۔ لڈو بانٹتے ہیں۔ ہم دیں گے ان کی عزت پہ پہرا، سروں کی فصلیں کٹا کٹا۔ ہمارا تو یہ جذبہ ہے، لوگ ہمارے لڈوؤں سے بھی پریشان ہیں۔ تو پورے باب ہیں، صحیح مسلم جس کا آسمان کے چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد بخاری اور پھر مسلم شریف، اس میں اور موجم اوسط میں اور ڈھیر کتابوں میں، اور راوی اتنے جرنیل آدمی ہیں، خلفائے راشدین کے بعد اسلام کے پہلے بادشاہ، امیر المسلمین، فاتح شام سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے، حبیب خدا تشریف لے آئے، جلسہ لگا ہوا تھا، سرکار نے بھرے جلسے سے پوچھا، اے صحابہ، اے جلسہ کرنے والو، ما جلسک، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، یہ جلسہ کروا رکھا ہے؟ اب سننا، صحابہ کا جلسہ پوچھنے والے میلاد کا، مجھے بتاؤ ہم جتنا بھی کر لیں مسجد نبوی میں تو ہمارا جلسہ نہیں ہو سکتا، اور ہوگا انشاءاللہ، ابھی ہم اس پوزیشن میں، اور ہم جتنا بھی بڑا صدر محفل بلا لیں، چلو یہاں تو انہوں نے مجھے کہ میرا بھتیجا ہے یہ بانی محفل، مجھ سے کوئی بڑا کوئی اور ہوگا تو وہ کوئی اور بلا لے گا، کوئی اس سے بڑا میرے استاد دادا استاد پردادا استاد، وہاں تو جناب سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی جیسے صدور جلسہ بیٹھے۔ سوال سننا، ما اجلسکم، کیسا ہے جلسہ؟ صحابہ نے عرض کی، جلسنا نحمد اللہ وفی روایت نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ کس پر؟ کس بات پر؟ کہ منّا علینا بکا۔ ترجمہ کروں، صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم بیٹھے یہ ترانے پڑھ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وہی لفظ ہیں، وہ 4 پارہ 8 رکوع کی میں نے آیت پڑھی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جو سنی اسی جلسے میں ہی بھول جاتے ہیں کہ ضرور اللہ کا کرم ہوا مومنوں پر، کب؟ جب آمنہ کا رسول آمنہ کا لال رسول بے مثال آیا۔ تو صحابہ کہہ رہے تھے اس جلسے میں، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس پر کہ اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ہم پہ کرم کیا۔ مجھے بتاؤ ہم میلاد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی بات نہیں کرتے، یا رسول اللہ آپ آ گئے، حضور آ گئے، ہم پہ کرم ہو۔ اچھا پھر سرکار تو قیامت تک کو جانتے ہیں نا، آپ جانتے تھے کہ ایسے ایسے الو کے پٹھے، ایسے ایسے خبیث الباطن اور ایسے ایسے بدتینت اور انجینئر مرزا کہ وہ شیطان کے بھونکے ہوئے بھی پیدا ہوں گے، جن کو اور ادھر ادھر کی کسی جلسی سے تکلیف نہیں ہوگی، میلاد کے جلسے سے ہوگی۔
حضور نے قسم لی صحابہ سے. صحابہ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں حضور کے سامنے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس لیے جیسے ہمارے معاشرے میں تو تھانوں میں قسم کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی جھوٹ بولے گا، قسم نہیں لیں گے. حضور نے قسم لی اس بات پر کہ جو شتونگڑے پیدا ہوں گے نا ان کو پک ہو جائے کہ ہاں جلسہ میلاد مصطفیٰ کا. حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اس لیے کریں. ما جلسنا الا لذالک، قسم اٹھاؤ. صاحب نے عرض کی فواللہ ما جلسنا الا لذالک، حضور خدا کی قسم ہمارا بیٹھنا صرف اس لیے ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. منا علینا بیکا. حضور ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس پر کہ آپ کے ذریعے ہم پہ کرم ہو. اب اگلا آپ کے سوال کو میں خود بھی آگے اضافہ کر دوں کہ وہ پھر بھی بے وقوف جو ہے نا کیڑا جن کے دماغ میں ہوگا وہ کہے گا اس نے وہ اتنے جھنڈے، اتنی دیگیں، اتنے وہ اہتمام کرتے تھے. تو مجھے بتاؤ اتنے اہتمام کے اخراجات آپ کا ابا ان کو پیش کرتا جن کے اپنے تن کے لیے ایک کپڑا ساری زندگی کے لیے ہوتا تھا؟ وہ تو پھر یہ دوسرے شادی بیاہ میں بھی اتنے اہتمام نہیں کرتے تھے. وہ تو جتنے وسائل ہوتے ہیں جو وسائل بڑے، نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ یا وہ کوئی اور کام ہے، وہ شریعت کا کام نہیں؟ کلمہ اسلام کے بعد آپ کو پتہ ہے دنیا کی ایک عبادت ہے جو جنت میں ہوگی، باقی نماز سمیت جنت میں کوئی عبادت نہیں، اور وہ ہے نکاح، جو ابو البشر سے شروع ہوا ہے قیامت تک رہے گا، حضرت آدم سے لے کر، اور جنت میں بھی صرف یہی عبادت رہے گا. وہاں بھی حسب خواہش، وہاں نکاح بھی ہوں، اولاد بھی ہوگی. پیدا ہوتے ہی باپ جتنا ہوگا 30 سال کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کے اہتمام اضافے ہوئے کہ نہیں؟ یا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح باپ آدم نے دربار رسالت میں درود کا نذرانہ پیش کیا، ایک روایت پر 3 مرتبہ، ایک روایت پر 10 مرتبہ، ایک روایت پر 20 مرتبہ، اور ان حق مہر ہوا اور نکاح ہو گیا اللہ کی طرف سے. کیا اس طرح کرتے ہیں ہم جس طرح حضور نے اور صحابہ نے کی؟ بلکہ آپ تو اس میں ناجائز چیزیں بھی لاتے ہیں، ڈول تماشے، وہ 2 بول ہم سے پڑھوا کے پھر ساری کھیل جناب وہ میراثیوں کے ہاتھ. وہ ہمارے محلے میں ایک ٹیم ہے وہ کراچی تک جاتی ہے بجانے، پھر کھیل ان کے ہاتھ، وہ آپ کا جائز ہوتا ہے استغفر اللہ. اور جو ہے یہ مسئلہ، یہ دیکھیں نا ایک سوال میں آپ کو سارے جواب مل رہے ہیں. اللہ بھلا کرے عبداللہ بھائی کا، انہوں نے آپ پر احسان کیا، توجہ کریں. تو جو فراوانی آئے گی، عید الفطر عید الاضحیٰ کے کپڑے بڑھیں گے کہ نہیں؟ صحابہ کنفرم شرطیہ لیتے تھے، نہیں لینے ہی لینے ہیں. گھر کے سرپرست سے لے کے جو اس دن پیدا ہوا اس تک لینے ہی لینے ہیں. کسی کے پاس ہے ثبوت؟ یا شادی میں جوڑا لگانا ہی لگانا ہے کسی کے پاس ثبوت؟ وہ سارے جائز ہیں. او بھائی جو فراوانی آئے گی جھنڈیاں بھی بڑھیں گی. جھنڈے اس وقت ان کے پاس فراوانی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تو کیا نا جشن. میں آپ کو وہ جھنڈا اور وہ ڈنڈا اور وہ لیٹیں بتا دوں تو یہ جو منع کرتے ہیں ان کی چیخیں نکل جائیں گی. بتاؤں؟ سنیں تھے بام کعبہ پہ، بام بیت المقدس پہ، اور کعبے اور بیت اللہ مقدس کی چھت پہ. پھر آپ کہیں گے بام کا بھی ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا. فارسی تو مولوی بھی نہیں پڑھتے، فارسی گئی. استغفر اللہ. عربی کے بعد کوئی زبان تھی جس کو صوفیوں نے پسند کیا، وہ فارسی تھی. ہمارا تصوف کا اتنا خزانہ اس میں رکھا ہے لیکن نہیں پڑھتے ہم. اسکولوں والے کیا پڑھیں گے؟ اچھا خیر، اللہ کی طرف سے کون آئے؟ جبریل امین. ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر پہ. یہ کوئی بچوں کے میں کہانیاں نہیں کر رہا، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے کہا نا کہ آئیں چائے بھی پئیں، کھانا بھی کھائیں، ادھر سے بھی سیر ہوں ادھر سے بھی. یہ لائبریری میں بیٹھ کے کرنے کی باتیں ہیں. ادھر چاول آئیں گے تو آپ مجھے پتہ نہ آپ کو سوال بھی بھول جائے گا جواب بھی. اور بی بی آمنہ کے گھر پہ بھی، شرق میں بھی گاڑ دیا، غرب میں بھی. اچھا 1,00,000 جھنڈے اٹھائے جائیں، 1,00,000 اور ادھر سب کے اوپر ڈال دیں، کھا رہے ہیں؟ خالی جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں.
بچے بھی چھوٹے سے بھی نیچے سے نکل جائیں گے کہ نہیں، کیونکہ نرم کپڑا ہی ہے نا. اصل میں جھنڈے سے تکلیف نہیں، تکلیف دیتا ہے ڈنڈا. کوئی جھنڈا بغیر ڈنڈے کے ہوتا ہے؟ جبریل نے بھی جو گاڑے وہ ڈنڈے کے ساتھ گاڑے. اور لیٹیں آپ اور میں لگائیں گے تو کتنی لگا لیں گے. اچھا ایک تھوڑا دماغی جواب دوں، عقلی، توجہ کریں گے. دنیا میں آرائش کے جتنے سامان ہیں سجاوٹ کے، ان سوال پہلے تو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میلاد پہ یہ کیوں لگاتے ہو. سوال یہ کرنا چاہیے ان کا بنانا جائز ہے یا ناجائز. پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بنانا، لیٹیں بنانا، جھنڈیاں بنانا، جھنڈے بنانا، یہ جائز ہے ناجائز. میرے خیال میں دنیا کا کوئی بے وقوف بھی یہ نہیں کہے گا ناجائز ہے، کہے گا جائز. بیچنا جائز، خریدنا جائز. اچھا یہ غم کے لیے ہوتے ہیں یا خوشی کے لیے؟ کوئی بے وقوف ہوگا جو پاگل ہوگا وہ کہہ دے، کوئی انجینئر مرزا جیسا کہے پک دے، آپ کہیں گے اس کا میں نام کیا کیوں لے رہا ہوں بار بار. اس کی خباستیں بڑھتی بڑھتی، ہم روکتے تھے نا آپ لوگوں کو. یہ سکولی کالجوں کو بڑا کیڑا پڑا ہوا تھا نا کہ نہیں پڑا ہوا وہی ہے صرف. اس بدبخت نے ہمارے آقا کو دجال بک دی ہے. اس کی بدبختی یہاں تک پہنچی ہے. بڑی سے بڑی گالی کسی کو دینی ہو تو کیا بکتے ہیں؟ فلانا دجال ہے. اس کنجر کے بچے نے اور اس ملعون خبیث نے مرزا قادیانی کی بولی بولتے ہوئے ہمارے آقا کو دجال بکا. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اب بھی اس کا نام لے وہ بڑا خبیث کافر ہے. تو آپ پوچھیں گے بھائی سامان ذبیح کہیں گے بنانا جائز، بیچنا جائز، فروخت کرنا جائز، خوشی کے لیے ہوتا ہے غمی کے لیے؟ آپ بولیں نا، آپ بولیں. آرائش کا سامان کس لیے ہوتا ہے؟ بیچنے کے لیے جائز ہے، خریدنا جائز ہے، بنانا جائز، بیچنا جائز، خریدنا جائز. خوشی کے لیے ہوتا ہے یا غمی کے لیے؟ اچھا خوشی کے لیے. غمی نکل گیا. خوشی کے موقع گننا شروع کریں، چھوٹی سی چھوٹی خوشی سے شروع کریں. مثلا سکول میں پاس ہو گیا، مدرسے میں پاس ہو گیا، نوکری لگ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، برتھ ڈے ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے. خوشیاں ہیں کہ نہیں؟ ان پہ یہ چیزیں ڈھول ڈمکوں کی بات نہیں کر رہا، عریش کی بات کر رہا ہوں. یہ سجاوٹیں جائز ہیں نہ جائز ہیں؟ کسی عالم نے کبھی آپ کو منع کی ہے؟ تو آپ کے گھر میں پیدا ہو اور بعد میں وہ بنے محلے کی مصیبت بالخرچ میرے اور آپ کے گھر میں، اس کے آنے پہ تو لائٹیں لگانا جائز ہے. اور جو آئے اور ساری جہالتیں بھگا دے، جو آئے اور کفر کے اندھیرے دور کر دے، جو آئے اور پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دے، جو آئے اور انگلی اٹھائے تو چاند کا بھی کلیجہ چیر جائے، جو آئے اور ڈوبا سورج بھی پلٹا دے، جو آئے اور سارے جہاں کو جگمگا دے. ان کی آمد کا دن جب آئے وہاں یہ عریشیں کیوں نہ جائے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ادھر کیڑا ہے دماغ میں. اس لیے سنی وہ ہے محلے میں کوئی چوڑا بھی رہتا ہو نا، ایک چوڑا دنیاوی طور پر بالکل مغلوب ہو، اسے کوئی گاس بھی نہ ڈالتا ہو، اسے ڈر بھی ہو بھئی کہیں ادھر ادھر والے ماریں گے، پھر بھی وہ تن اور من کا کالا گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگا کے رہتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. نشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی خاص ہوتا ہے؟ نہیں. سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے کا ہر منٹ ہر سیکنڈ. سنی تجھے کیا پرابلم ہے؟ تو ایرو غیروں کے لگا لیتا ہے، وہ گٹر صاف کرانے والوں کے لگا لیتا ہے، نالیاں بنوانے والوں کے لگا دیتا ہے. تیرے گھر پہ ایک سبز جھنڈا، میں نہیں کہتا اس پہ نالے پاک ضرور بناؤ یا لکھائی ہو، وہ الٹا بےدبی ہوتی ہے، اڑتا رہتا ہے، وہ گرتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، وہ دھاگے نکل. سبز جھنڈا یہ جو اب دعوت اسلامی نے نکالا ہے، سادہ جھنڈا. آج سے نیت کر کے جائیں، میرا یہ میزبانوں کے لیے بھی تحفہ ہے اور سب کے لیے. آج سے نیت کریں سنی کے گھر پہ اس کے سنی ہونے کے نشانی سال کے 12 مہینے، پورا سال، سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا نہیں، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ. نیت کریں. سب سے پہلے میں خود کرتا ہوں. ایک لگا ہے میں 12 کی نیت کرتا ہوں، 12 کے 12 لگے رہے. یہ نہیں کہ کوئی میلاد میں لگا دوں تو پھر اتار دوں، نہیں. سنی کے گھر کی نشانی بن جائے، کم از کم ایک سبز جھنڈا. آپ کھڑا کریں یار. میں کسی الو کے پٹھے کا نام لیتا، کسی رائے گنج کے گنجے کا لیتا، کسی گڑی چور کا لیتا، کسی اور کا لیتا تو آپ یوں اچھل اچھل کے آتے. میں نے آمنہ کے نعرے سنے
بے مثال کے جھنڈے کی بات کی ہے، میں نے سے کسی کالے پیلے نیلے جھنڈے کی بات نہیں کی، میں نے کسی ایسے کی نہیں کی جس کو دو دو ٹکے کے بندے خود پورے محلے کے سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے صادق و امین ہونے کی گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے جھنڈے کی بات کی ہے جس کو ابو جہل جیسا کمینہ بھی جھوٹا نہیں کہہ سکا اور صادق و امین مانا ہے، جس کو ابو لہب جیسے کمینے نے بھی صادق و امین مانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چیلم کا دجال، وہ دجال بکے تو وہ خود دجال ہاتھ کھڑا کریں، اور جس کو میں جانتا ہوں میں ان کے گھروں پہ اب چیک بھی کرتا ہوں، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، سب جھنڈا ہر سنی کے گھر کے بالکل ماتھے پہ لگا ہونا چاہیے۔ ماتھا سمجھتے ہیں؟ مین گیٹ کے اوپر، مین گیٹ کے اوپر آپ اپنی شناخت یہ کروائیں کہ میں آمنہ کے لال رسول بے مثال کا امتی، میرے لیڈر حضور ہے، جس لیڈر پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کے اور میں نے جو بنائے ہوتے ہیں ان پہ تو ہزاروں سوال ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بول بول کے ان کی سفائیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ سچے نبی کے سچے جھنڈے کو بلند کیجیے۔ ہو گیا جی جواب؟ جی ایک اور سوال ہے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ نے بتایا ہے کہ گھروں میں اپنے بچوں کو درس دیا کرتے تھے، حضور مطلب آگے ہیں، تو انہوں نے کہیں مطلب ایسے پیسے، میں کہہ نہیں رہا، سوال ہے جو سوال کریں آپ روکا کس نے؟ کہ انہوں نے کبھی ایسے جھنڈے وغیرہ نہیں لگائے، جتنا آپ پیسے لگاتے ہیں ان پیسوں سے کسی غریب آپ کے پڑوسی کا حق بھی ہوتا ہے، اگر وہ بھوکا بیٹھا ہے تو اس کو آپ کھانا کھلا دیں، اس جھنڈے سے بہتر ہے تو اس کو کچھ کھلا دیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ اس کا آدھا جواب تو اس میں ہو گیا جو آدھے گھنٹے کا میں نے جواب دیا ہے کہ بھئی یہ جو کثرت ہوئی ہے یہ فراوانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے آپ کے دیگر جتنے بھی مختلف آپ کے تہوار ہیں، عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا ہے، عاشوراء کا ہے، خوشی غمی کے ہیں، جیسے ان میں وسعتیں آئی ہیں نا، وہ کیوں آئی ہیں کہ بندوں کے پاس وسائل کی وسعتیں آئی ہیں۔ دور صحابہ کرام میں تو ایک کھجور پر کئی دن گزارا ہوتا تھا، ایک جوڑے پہ ساری عمر گزارا ہوتا تھا، تو جیسے وسعتیں آئی ہیں تو ظاہر ہے یہ ہر خوشی غمی میں وسعت بڑھی ہے تو اس میں بھی بڑھے گی۔ رہا سوال کا یہ حصہ کہ اس میں فراوانی کرنے سے کیا وہ بات بہتر نہیں؟ بالکل بہتر ہے، لیکن اس کا تقابل لوگ صرف میلاد سے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا تقابل شادی سے بھی کر دیا کریں نا، کہ شادی میں 10 ڈشیں دینے کے بجائے ایک دیں یا 10 دیں، لیکن چن چن کے غریب رشتہ داروں کو، غریب پڑوسیوں کو، غریب محلے والوں کو فرنٹ پہ بٹھا کے اپنے سعادت سمجھتے ہوئے اور رب کی رضا سمجھتے ہوئے اور رب کے رسول کی چاہت سمجھتے ہوئے بڑھ بڑھ کے اہل خانہ سب سے پہلے ان کو کھانا پیشا۔ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ بعض نیکیوں کے تقابل میں کوئی چھوٹی نیکی کہلاتی ہے، کوئی بڑی۔ گناہ میں بھی ہوتا ہے نا، ایک صغیرہ ہوتا ہے ایک کبیرہ، نیکیوں میں بھی تقابل ہے، ایک چھوٹی نیکی ہے جو مستحب ہے، ایک بڑی نیکی ہے جو سنت ہے، ایک اس سے بڑی نیکی ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اس سے بڑی نیکی ہے واجب ہے، اس سے بڑی نیکی ہے فرض ہے۔ لیکن اسی طرح گناہوں میں بھی تقابل ہوتا ہے، تو یہ تقابل بالکل کیا جائے، لیکن سال کے 12 مہینے کیا جائے۔ صرف میلاد کے موقع پہ یہ تقابل نہیں کیا جانا۔ غریب کی بیٹی ہر سال میلاد کے دنوں میں شادی کا مطالبہ کرتی ہے۔ توجہ کریں میرے جواب پہ۔ یہ جو پوسٹر چلاتے ہیں جن کو مرچیں لگتی ہیں، اچھا وہ بات تو پچھلے جواب میں رہ گئی تھی بھائی، توجہ کریں، آپ کے جواب کے وہ پچھلے کی ایک بات رہ گئی کہ اللہ نے جھنڈے لگوائے، ہم تو اتنی اتنی جھنڈیاں لگواتے ہیں۔ آپ اور میں اگر یہ وہ عریش کے سامان سے اصل میں بات جو تھی نا وہ اور طرف نکل گئی۔ عریش کے سامان میں ایک سامان ہے جس کا نام آپ نے اور میں نے اور صرف میلادیوں اور بریلویوں نے لائٹیں ان کا نام مرچیں نہیں رکھا، اس کا نام سارے معاشرے نے مل کے مرچیں رکھا ہوا۔ کیوں بھائی اس کا نام صرف ہم نے مرچیں رکھا ہے یا منکرین کے ہاں بھی اس کا نام مرچیں ہے؟ اور مرچوں کا تو کام ہی لگنا ہے۔ اللہ نے کون سی روشنی کی پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کے کوئی لائٹ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم
درجنوں کتابوں میں یہ موجود ہے. حضور کی امی جان کے پاس اس وقت جو خواتین تھی نا، جو کسی بھی بچہ جننے والی خاتون کے پاس ہوتی ہیں، ان میں ایک بی بی ہیں حضرت فاطمہ. حضور کی شہزادی ہیں نا ایک، تو وہ تو بعد میں پیدا ہوئی، اور ایک حضور کی چچی ہیں حضرت علی کی والدہ فاطمہ. یہ فاطمہ ایک خاتون تھی. وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اور میں ڈر گئی کہ آسمان کے چھت، یہ جو ہے جس کو ہم بلا حجاب دیکھتے ہیں نا، یہ پہلا آسمان، اس کو آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، ساتوں آسمانوں میں سے پہلا. کہتے ہیں اس کے ستارے بی بی آمنہ کے چھت کے اتنے قریب آ گئے کہ میں ڈری کہ میرے اوپر گر پڑے، اور اتنے میں حضور کی ولادت. اب یہ آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو اتنا بڑا جشن. اچھا، ان ستاروں کی قرآن میں جو صفت بیان ہوئی ہے نا، آپ خدا کی قسم سنیں، آپ کہیں گے پھر لیٹیں یہ تو قدرتی مناسبت ہو گئی، ان کا نام مرچیں. ٹھیک ہے، ایک سورت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں جو کوئی رات کو پڑھ لے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. 30 ایتوں کی ایک سورت ہے، اسے ہر بندہ جانتا ہے. کون سی سورت؟ ابھی سب بولیں. وہ پڑھی جاتی ہے نا ہماری مسجدوں میں. یاد رکھیں، وہ صرف اصل فضیلت پڑھنے والے کے لیے. میں اور آپ کام چلا لیتے ہیں، بھئی ہم نے سن لی. وہ پڑھا کریں، وہ قبر سے بچائے گی. اور سورہ واقعہ پڑھیں گے، وہ غربت سے بچائے گی. بچوں کو رٹا دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرت عثمان تیسرے خلیفہ گئے تھے عیادت کرنے، اور کہا کہ میرے دل کرتا ہے آپ نے حضور کی بہت خدمت کی ہے، میں آپ کی بچیاں نارینہ اولاد نہیں ہیں، ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ لگا دوں، مجھے لگتا ہے یہ مرض وفات ہے. انہوں نے کہا خلیفہ آپ کا احسان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، مجھے فقر و فاقہ کی اور محتاجی کی پریشانی نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بیمہ پالیسی لگوا دیا، ہمیں محتاجی نہیں. پھر منہ اتنے اتنے نکالے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بھائی ہے وہ جاننے والا، وہ بڑے اسٹائل سے کہتے ہیں کیوں بھائی ہر وقت تم روتے رہتے ہو پیسوں کے لیے؟ وہ بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے نا، تو وہ سود ہے، سود میں برکت نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیوں بکتے ہو سود میں برکت نہیں ہوتی؟ یہ کہا کرو بھائی سود میں نحوست ہوتی ہے، سود میں کون سی برکت ہوتی ہے. اچھا تو توجہ کریں، اس سورہ ملک میں ان ستاروں کا تعارف پتہ کیا ہے؟ کوئی حافظ صاحب ہوں تو میری گرہ لگا دینی اگر میں غلط پڑھوں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ایسے ہی ہے. ٹھوس ترجمہ ہے کہ ہم نے آسمان کے ستاروں کو آسمان کے چھت کی زینت بنا دیا اور شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا. یہی اللہ نے اتارا تھا، یہی اتار کے اللہ نے بی بی آمنہ کے گھر کے وہ زینت بنا دیا، اور جو اس وقت خبیث آنا تھا اس کے لیے آلہ بنا دیا. آج ہم بھی جو لگاتے ہیں وہ عاشقوں کے لیے اس محفل میلاد کی زینت ہوتے ہیں، اور اوروں کو ہم کہتے نہیں، ان کے لیے خود مرچیں ہوتی ہیں. آپ کہیں گے اس نے آنا تھا حضور کی ولادت کے وقت. جی ہاں، یہ بھی آخری بات سن لیں میری طرف سے، تو آخری اب وہ لنگر لائیں تو. اچھا ان سے رابطہ کریں کوئی ایک بندہ. جی ایک اور سوال بھی. اچھا اس کی ایک بات رہتی ہے، ابلیس لعین جو ہے نا، یہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم ہو یا کافر، اسے نا چوکا لگاتا ہے آ کے بچپن میں. یہ بندہ جتنی شرارتیں یا جتنے گناہ یا غلطیاں کرتا ہے وہ اسی کا اثر ہوتا ہے. یہ سننا بڑی خاص بات ہے. وقت ولادت مصطفیٰ بھی اس کو یہ شوق چڑھا. بحکم رب جلیل جناب جبریل امین نے لگائی نہ کک خبیث کو، مقام عدن میں جا کے گرا اور سر پہ خاک ڈالتا تھا اور چلاتا تھا، روتا تھا. چیلے چانٹے کٹھے ہو گئے. چیلے چانٹے تو آپ کو پتہ نا کٹھے ہو ہی جاتے ہیں. وہ آپ جیسے بزرگوں سے سنا ہے، ایک بندہ کسی بلے میں گھوم رہا تھا تو کسی بندے کا پوچھتا تھا، جس کا پوچھتا تھا نا وہ 2 نمبر بندہ تھا. تو ایک بابے کو کہتا ہے جی میں نے اتنے اس سے پوچھا، اس سے. انہوں نے کہا پتر سیدھے چلے جاؤ، کنجروں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پوچھو کسی سے نہیں. تو وہ سارے شتونگڑے کٹھے ہو گئے. بھائی استاد جی روتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے لے آئے نا، وہ لے آئے، ختم بھی پڑھ دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں. اچھا اب بولنا نہیں، آپ نے سوال جواب چل رہا ہے، آخری بات ہے، وہ لے آئیں بس. اچھا تو کہا روتا اس لیے ہوں کہ آج وہ پیدا ہو گئے کہ جو ہماری کھیل بگاڑ دے گا. 4 دفعہ یہ رویا چیخ مار کے. امام سہیلی نے الروز العنف
میں نے بے توجہی میں ایک کلم میں روز الانف کہہ دیا، یہ درست لفظ ہے روز الانف لہلہات باغ، اس کے صفحہ 181 پہ لکھا ہے کہ یہ خبیث 4 مرتبہ چیخ مار کے رویا ہے۔ کون؟ ابلیس۔ ان ابلیس لعنہ اللہ رنا اربع رنات، رنا کہتے ہیں چیخ مار کے رونا، یہ رنین بنے 4 دفعہ۔ رنتن ہی نہ لوئنا، پہلی دفعہ جب اسے ملون بنایا گیا لنتی، ورنتن ہی نہ اوہ پہ تھا، دوسری مرتبہ تب جب اسے جنت سے پھینکا گیا زمین پہ، نکل خبیث فخرج منہا فانک رجیم، فرنتن ہی نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب میلاد النبی ہوئی، حضور آئے نا تو اس نے وہی جو میں نے بتایا کہ کک بھی لگی، رویا چلایا، ہائے مارے گئے۔ ورنتن ہی نہ انزلت فاتحۃ الکتاب، چوتھی مرتبہ تب یہ چیخا جب فاتحۃ الکتاب اتری، پہلی سورت جو قرآن کی ہے۔ تو 4 مرتبہ اس خبیث نے چیخ ماری ہے، 1 مرتبہ حضور کے میلاد پر بھی، اور اس کے چیلے چانٹے آج تک مار رہے ہیں، مارنے دیں۔ ہاں بھائی بنارس خان بتاؤ اپنا سوال بتا دیں، ادھر سے ہی سوال بتائیں، ختم کریں اور وہ لے آئیں، فاتحہ پڑھیں۔ مرزا ہی بڑا فتنہ پھیلائے حضرت امیر معاویہ جی ان وجہ کربلا اس اکا گنجے تے قاتل عمار بھی ٹھیک ہے مرزا بڑا بڑا فتنہ پھیلائے اس متعلق۔ بھائی، آخری سوال ہے، آخری جواب ہے، توجہ کریں، اور یہ بالکل اس محلے میں تو بہت ضروری ہے۔ تو بھائی لے آئیں آپ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور آخری سوال بڑا خاص ہے، اب جو اب تک سوئے ہوئے تھے وہ بھی توجہ کریں۔ بانی محفل بنارس خان میرے بھتیجے ہیں، میرے عزیز ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے محمد بنارس خان بلوچ کی طرف سے کہ یہ جو انجینئر مرزا کے مختلف فتنے ہیں، ان میں سے ایک اس کا بڑا فتنہ ہے مشہور صحابی، اسلام کے پہلے بادشاہ، حضور کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں حضرت ام حبیبہ کے بھائی جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے وہ بکواس کرتا ہے، رافضی شیعوں پلیدوں کی طرح۔ اور وہ بکواس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ حضرت عمار بن یاسر صحابی کے قاتل ہیں، اور جناب انہوں نے اسلام میں رخنہ پھیلایا اور حضرت مولا علی سے جنگیں کی، اور یزید کے باپ ہیں۔ اب توجہ سے میں چند جملوں میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں جو آپ کو جس طرح وہ میلاد کی باتیں دی نا کہ آپ نجدیوں سے بچ جائیں، اسی طرح ان باتوں سے آپ دوسری کمپنی سے بچ جائیں گے۔ نجدی کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی آڑ لے کے اہل بیت کو بھونکتے ہیں، اور اہل بیت کے جھنڈے اٹھا کر صحابہ کو بھونکنے والوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اس جواب کو آپ نے سمجھ لیا تو موٹی سی بات ہے، موٹی سی قرآن سے جواب۔ قرآن نے صحابہ 2 قسم کے ہیں نا، ویسے کئی قسمیں، انصار اور مہاجرین، مکی اور مدنی، اور ایک قسم ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، اور دوسرے فتح مکہ سے بعد حضور کے آخری صحابی تک۔ قرآن نے یہ دونوں کا ذکر کر کے آگے ایک جملہ فرمایا، وہاں اپنے وہ امیر اہل سنت نے نعرے کی صورت میں اس کا ترجمہ دیا، وہ نعرہ بھی آپ سے لگواؤں گا۔ صحابہ کا ذکر کر کے قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس کا ٹھوس ترجمہ پتہ کیا ہے؟ لگائیں نعرہ جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہیں کہے گا پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ آل کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جب صحابی ہے، آل کا ہو یا غیر آل کا، حضور سے خاندانی اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بدر والا ہو یا احد والا، مکی ہو یا مدنی، انصار ہو یا مہاجرین، قبل از فتح مکہ ایمان لایا ہو یا بعد از فتح مکہ، حضور کی امت میں سب سے بڑی ڈگری ہے صحابیت۔ بس ادھر زبانیں گنگ، جنہوں نے وہ درجہ دیا ہے نا، جن کا وہ کلمہ پڑھ کے صحابی بنے ہیں، ان کا فرمان ہے اذا ذکر صحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، اذا ذکر صحابی فامسکوا، اپنی زبانوں کو خاموش کرو۔ دوسری روایت ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تیسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی،
ومن ابغضهم فببغض، جس نے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے، جس نے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بھی علیحدہ اضافی فضیلت نہ ہو حضرت امیر معاویہ کی، صرف اتنی بات تھوڑی ہے کہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب اتنی بات کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہر صحابی جنتی اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور حضور نے فرمایا خیر سے ذکر کرنا، ان کے بارے میں بغض نہ رکھنا، یہ تو ہے نا صرف اگر صحابی ہو۔ پھر اضافی خصوصیات موٹی موٹی سنو۔ نمبر 1، اسلام کے پہلے بادشاہ، یہودیوں اور عیسائیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، بحری جہاد کے بانی، یہ جو سمندری جہاد ہے۔ نمبر 3، حضور کے پرسنل سیکٹری۔ نمبر 4، کاتب وحی، قرآن آپ کا اعتبار والا نہیں رہے گا اگر حضرت امیر معاویہ کو آپ بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ اب رہ گئی آخری یہ بات، یہ سہارا لینا کہ حضرت علی سے لڑے ہیں، تو حضرت علی کن سے لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی تو آگے صحابی ہیں، ادھر فتویٰ تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی سے جب پوچھا گیا نا بھئی آپ کا کیا فتویٰ ہے، تو آپ نے فرمایا قتلا یا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میری طرف سے شہید ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے شہید ہونے والے سب جنتی ہیں۔ حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے، اور اے کالے تو ان کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اے دجال مرزا آخری کہ بھائی جناب یزید کا ابا ہونا، تو بھائی پھر حضرت نوح پیغمبر پہ بھی لگاؤ فتویٰ۔ کنعان جو طوفان نوح میں کافر ڈوبا ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، تو بیٹے کا کفر باپ پہ ڈالو گے؟ اکرمہ بن ابو جہل، اب اکرمہ صحابی ہیں تو بھائی ابو جہل کافر ہے، ادھر جو ہے وہ باپ صحابی ہے، بیٹا بگڑ گیا، تو کسی کا الزام دوسرے پہ نہیں ڈالتے۔ خبردار، یہ بڑا اسلام کا پردہ ہے حضرت امیر معاویہ، صوفیوں نے لکھی ہے۔ یہ میں صوفیوں کی بات پہ ختم کر رہا ہوں، مولویوں کی باتیں آپ نے بہت سننی۔ صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ، اس کی پہلی سیڑھی گمراہی کی شروع ہو جاتی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی کو بیس بنا کے نا انگلی اٹھاتا ہے، وہ پھر ہر صحابی کی گستاخی کرتا ہے، پھر نبی کی یہ انجینئر مرزا بھی انہی سے شروع ہوا تھا۔ آج اس بدبخت نے ہمارے آقا کو دجال بک دیا۔ اب بھی جو اس کا نام لے نا، تو میں کہتا ہوں جس محلے میں نظر آ جائے اس کو لگاؤ، آگے لگاؤ چھتراول، آپ کا یہی میلاد ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔